تو یہ آپ نے محبت فرمائی. اتنا ادب اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا. آپ 2 مرتبہ حج پر گئے. جب ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے تو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے تو ایسی کیفیت طاری ہوئی, ایسا ایک سرور آیا, دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیداری کی حالت میں دیکھ لوں, حضور کا جلوہ دیکھوں تو جان رحمت کو دیکھوں تو کھلی آنکھ سے دیکھوں. پورا دن درود پڑھا, پورا دن درود پڑھتے رہے, روتے رہے, لیکن زیارت نہ ہوئی. اگلے دن پھر آئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور پھر انتہائی انکساری کے ساتھ آپ نے روتے ہوئے عرض کی, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تجھ سے تیری بات رضا. میں وہ نہیں کہوں گا جو امام نے اپنے آپ کو کہا تھا, کوئی کیوں پوچھے تجھ سے تیری بات رضا, تجھ سے شادہ ہزار پھرتے ہیں. جب آپ نے یہ عرض کی اور انتظار میں کھڑے ہو گئے, مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو جوش آیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آمنہ کے لال نے کھلی آنکھ سے اپنا دیدار اعلی حضرت کو نصیب فرما دیا, اور ایسے میرے امام نے کھلی آنکھ سے میرے حضور کو دیکھا. ایک مرتبہ آپ پالکی میں بیٹھ کے کہیں تشریف لے جا رہے تھے, تو آپ نے راستے میں کہا کہ اس کو نیچے اتارو, مجھے نیچے اتارو, پالکی کو روکو. غلاموں نے اتار دیا. آپ نے فرمایا تم میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے, کوئی میرے محبوب کی آل میں سے تو نہیں ہے؟ تو ایک کہار نے کہا حضور میں سید ہوں. اس کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ اعلیٰ حضرت نے لاکھوں سمجھے کہ مریدوں کا امام اپنی دستار کو اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا, اور کہنے لگا اے شہزادے مجھے معاف کر دو. آپ فرماتے ہیں اے شہزادے مجھے معاف کر دیں, مجھ سے نہ جانے کون سی خطا ہو گئی. اگر بروز محشر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا احمد کیا میرے شہزادوں کے کندھے اس لیے تھے تم اس پر سوار ہو جاؤ, یہ کندھے اس لیے بنے تھے کہ تم اس پر سواری کرو؟ فرمایا مجھے معاف کر دو. وہ غلام تھا لیکن سید زیادہ تھا, آپ نے اس کو معاف کر دیا, ان کو معاف کیا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب میں بیٹھا تھا پالکی پہ اور تم مجھے اٹھا رہے تھے, اب تم پالکی بیٹھو گے اور احمد رضا اس کو چلائے گا, اب احمد رضا اس کا سفر جاری رکھے گا. تو میرے بھائیوں عقیدہ توحید اعلیٰ حضرت نے مضبوط کیا. ایک شخص اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا جو کہ ستاروں کا علم جانتا تھا. بس مختصر چند منٹوں میں اپنے بیان کو ختم کرو, علامہ صاحب تشریف فرمائیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو کہ ستاروں کا علم جانتا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو آزمانے کے لیے پوچھا بھائی بتاؤ ستارے کیا کہتے ہیں, بارش کب ہوگی؟ تو کہتا ہے حضور آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا حضور پورا مہینہ بارش نہیں ہوگی, پورا مہینہ بارش نہیں ہوگی. اس نے کہا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس طرح نہ کہو, بلکہ اس طرح کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی, اگر اللہ چاہے تو ابھی ہو جائے. تو کہتا ہے حضور وہ تو ٹھیک ہے لیکن مہینہ پوری بارش نہیں ہوگی. میرے امام نے اس کو سمجھانے کے لیے گھڑی سامنے لگی تھی, اس گھڑی کو اتارا, اور اس گھڑی میں اس وقت 11:45 کا ٹائم ہو رہا تھا. آپ نے منٹوں والی سوئی چھیڑ دی اور 15 منٹ گھڑی کو آگے کر دیا. پہلے 11:45 ہو رہے تھے, اب 12 بج گئے. تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے اب یہ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنا ہے حضور اب تو آپ نے منٹوں والی سوئی چھیڑ دی, پہلے 11:45 ہو رہے تھے اب 12 بج گئے. آپ نے فرمایا انسان جب رب چاہے وہ بھی جب چاہے ستاروں کو چھیڑ دے اور بارش برسا دے. تو کہنے لگا حضور وہ تو ٹھیک ہے لیکن بارش نہیں ہوگی. اب جو بندہ ایک چیز پر اڑ جائے اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ میرے امام نے بتایا. آپ نے فرمایا تم گھر جاؤ اور جب اللہ چاہے گا بارش برس جائے گی. وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا, ابھی میں گلی تک پہنچا تھا کہ کالی جو گھٹائیں وہ چھا گئی, راستے میں تھا اللہ تعالیٰ نے چھما چھم بارش برسا دی. اتنی بارش برسی کہ تمام علاقہ گیلا ہو گیا. کہتا ہے میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور میں نے عرض کی حضور یہ کیا ماجرا ہے, آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور نہیں, میں طاقتور رب کا ماننے والا ہوں, میں اس رب کا ماننے والا ہوں جو چاہے جو سو کر سکتا ہے. اس لیے مجھے اللہ پہ توکل تھا اور اللہ نے بارش برسا دی.